اس کی آزمائش کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے اپنے اور قریب کر سکتا ہے آپ کو۔ تو پھر گھبرائیے مت، بلکہ اس کو یاد کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت بتائیے کہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے اپنی محبت کی مٹھاس عطا کر دیجئے اور ویسا بنا دیجئے جیسا آپ کو پسند ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمولی ہرگز مت سمجھیں، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا، بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو؟ کیا تم اتنا یقین رکھ سکتے ہو اس ذات پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ختم کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کر اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے، جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ ہو، جہاں سے تمہیں کوئی چیز ملنے کا گمان نہ ہو، وہ وہاں سے بھی تمہیں دے سکتا ہے۔